سلیم بنت ملحان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں۔ آپ کا نام رمیسہ بنت ملحان انصاریہ اور کنیت سلیم ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد حضرت سیدنا عبداللہ کی رضائی خالہ اور خادم رسول حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی نجار سے ہے۔ آپ شرف اسلام و بیت سے سرفراز ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مالک بن نضر سے ہوا، جن سے آپ کے ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے اور ناراض ہو کر ملک شام چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مالک بن نضر کی موت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت سلیم مدینہ میں اوائل اسلام میں مسلمان ہوئیں۔ آپ کا شمار سابق الاولون میں ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی اور چند ماہ کے بعد جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت سلیم اپنے صاحبزادے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، انیس کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو مواخات کے لیے اکٹھا کیا تو یہ مجمع بھی حضرت سلیم کے گھر پر ہوا۔ غزوات میں حضرت سلیم نے نہایت جوش سے حصہ لیا۔ صحیح مسلم میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کی چند خواتین کو غزوات میں ساتھ رکھتے تھے، جو لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھیں۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے مجمع جمع ہوئے قدم اکھڑ گئے تھے، اس وقت بھی حضرت سلیم نہایت مستعدی سے کام کر رہی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مشک خالی ہو جاتی تو دوبارہ بھر کے لے آتی تھیں۔ 5 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اس موقع پر حضرت سلیم نے ایک لگن میں مالیدہ بنا کر انس کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کہنا کہ اس حقیر ہدیہ کو قبول کر لیں۔ 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ ہوا تو سلیم اس میں شریک تھیں۔ اس طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو حضرت سلیم نے ہی حضرت صفیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے سنوارا تھا۔ غزوہ حنین میں حضرت سلیم ایک خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے تھیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ سلیم ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا کرو گی؟ حضرت سلیم بولیں، اگر کوئی مشرک قریب آئے گا تو اس سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسکرا دیے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت سلیم کے گھر تشریف لائے اور ایک مشکیزے سے پانی پیا۔ حضرت سلیم نے مشکیزے کے اس حصے کو کاٹ کر بطور تبرک اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور قیلولہ فرماتے تھے۔ حضرت سلیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا بستر مخصوص کر رکھا تھا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تھا، تو جب سوتے ہوئے پسینہ بہتا تو سلیم اسے اکٹھا کر لیتی اور بعد میں خوشبو میں شامل کر لیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری جلد 2 کے صفحہ نمبر 525 پر موجود حدیث نمبر 3679 میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ اچانک ابو طلحہ کی زوجہ رمیسہ کو جنت میں پایا۔
حدیث کی متعدد کتابوں میں حضرت سلیم کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ درج ہے۔ ان کتابوں میں متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ بیمار تھا۔ جب صبح ابو طلحہ کام پر جانے لگے تو اس بچے کا سانس بہت زور زور سے چل رہا تھا۔ ابھی ابو طلحہ مکان پر واپس نہیں آئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ سلیم نے سوچا کہ دن بھر کے تھکے ماندے میرے شوہر مکان پر آئیں گے اور بچے کے انتقال کی خبر سنیں گے تو نہ کھانا کھائیں گے اور نہ آرام کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے بچے کو ایک الگ مکان میں لٹا دیا اور کپڑا اڑا دیا اور خود روز کی طرح کھانا بنایا اور خاوند کے آنے سے پہلے بناؤ سنگھار کر کے ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب ابو طلحہ رات کو گھر آئے تو پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ سلیم نے کہا اب اس کا سانس ٹھہر گیا ہے۔ ابو طلحہ مطمئن ہو گئے اور انہیں محسوس ہوا کہ سانس کا کھچاؤ تھم گیا ہے۔ پھر فوراً ہی کھانا سامنے آ گیا اور انہوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر انہوں نے بیوی کے بناؤ سنگار کو دیکھ کر بیوی سے صحبت بھی کی۔ جب سب کاموں سے فارغ ہو کر بالکل ہی مطمئن ہو گئے تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے شوہر، مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس کسی کی امانت ہو اور وہ اپنی امانت ہم سے واپس لے لے تو کیا ہمیں برا ماننے یا ناراض ہونے کا کوئی حق ہے؟ ابو طلحہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ جس کی امانت ہو اسے خوشی خوشی واپس کر دینی چاہیے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر سلیم نے کہا اے میرے سرتاج، آج ہماری گھر میں یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ ہمارا بچہ جو ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، آج خدا نے وہ امانت واپس لے لی اور ہمارا بچہ مر گیا ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ چونک کر اٹھ بیٹھے اور حیران ہو کر بولے کہ کیا میرا بچہ مر گیا ہے؟ بی بی نے کہا جی ہاں۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس کا سانس کا کھچاؤ تھم گیا ہے۔ تو بیوی نے کہا میں نے سچ کہا تھا، مرنے والا کہاں سانس لیتا ہے۔ ابو طلحہ کو بہت افسوس ہوا کہ ہائے، میرے بچے کی لاش گھر میں موجود تھی اور میں نے بھر پیٹ کھانا کھایا اور صحبت کی۔ بیوی نے اپنا خیال ظاہر کر دیا کہ اب سارے دن کے تھکے گھر آئے تھے تو میں فوراً ہی اگر بچے کی موت کا حال کہہ دیتی تو آپ رنج و غم میں ڈوب جاتے، نہ کھانا کھاتے نہ آرام کرتے، اس لیے میں نے یہ بات آپ سے چھپائی۔ ابو طلحہ صبح کے وقت نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں گئے تو پورا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو عرض کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دعا فرمائی کہ تمہاری رات کی صحبت میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ اثر ہوا کہ اسی رات میں سلیم کے حمل ٹھہر گیا اور ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور ان عبداللہ کے بیٹوں میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند حدیثیں مروی ہیں جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ اور عمرو بن عاصم نے ان سے روایت کیا ہے۔ لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت سلیم کی وفات کا سال اور مہینہ معلوم نہیں، لیکن قرینہ یہ ہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے ابتدائی زمانے میں وفات پائی۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کا سن وفات تو مذکور نہیں، البتہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔